وہ کسوٹی ہے جس پر ہم حق اور باطل کو تولتے ہیں، وہ میزان ہے جس پر حق اور باطل کو وزن کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یاد رکھنا، اگر حق بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، حق بولنا جرم ہے، تو یہ سید ابرار القادری رضوی یہ جرم کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے، ہر لمحہ تیار ہے۔ حق بولنا اگر گناہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات ظالم حاکم کے منہ پہ کہہ دیا جائے۔ من عمل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو فساد امت کے وقت میری سنتوں پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا۔ اور آج کل پڑھا لکھا نہیں، چند کتابیں پڑھ لیا، سوشل میڈیا پہ فیس بکیاں مفتی بن کر کے آ کے ابھر گیا، اس کو کبھی نشانہ بنایا کبھی اس کو نشانہ بنایا، یعنی اپنے باپ سے 6 سال کا بڑا ہو گیا۔ ایسے ایسے ظالمان جفاکیش موجود ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو بالکل گندا کر کے رکھ دیا ہے، خباثت کا پرندہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کو ہماری جماعت نے کبھی پسند نہیں کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم ایسے ہی نکال کے پھینک دیتے ہیں جس طریقے سے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ الحمدللہ اہل حق ہر میدان میں فائق تھے، فائق رہیں گے، اور قرآن کی آیت مقدسہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی دنیا میں غالب رہو گے، کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ اور یاد رکھیے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سید صاحب نے پٹنہ ادارے شرعیہ جو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمت و رضوان کے خون پسینے کی محنت ہے، اس کو نشانہ ٹارگٹ بنایا، جبکہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کے پیارے رسول خوب جانتے ہیں کہ میں نے پٹنہ ادارے شرعیہ کو نشانہ بنایا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کا ادب کرنا جانتے ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں، اور خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں الامر فوق الادب، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ ادب تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ادب نہ ہو، علم نہ ہو، شیر خدا فرماتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، یعنی یاد رکھو کہ خوبصورتی ان کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتا جو ہم پہنتے ہیں، جو کپڑے ہمارے جسم کو زینت بخشتے ہیں، خوبصورتی عطا کرتے ہیں، اصل خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے، علم کی اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب، یتیم وہ نہیں میری نظر میں جس کے ماں باپ مر گئے، بلکہ یتیم تو وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے، نہ ادب ہے، نہ حسب ہے۔ یقیناً یتیم وہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ادب بہت بڑی، بہت عظیم نعمت ہے۔ ادب ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر ادب نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ تکبر انسان کو فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، سب سے بری چیز ہے تکبر۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس درخت میں پھل ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں علم ہوتا ہے، جس میں ادب ہوتا ہے، جس میں تہذیب و تمدن ہوتی ہے، وہ جھکی ہوئی، وہ لوگ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اکڑے نہیں ہوتے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چل، زمین پہ اکڑ کے چلنا حرام ہے۔
تو اب اپنے اندر ادب پیدا کیجئے، علم پیدا کیجئے، بزرگوں سے نسبت پیدا کیجئے، محبت رسول پیدا کیجئے، محبت عشق رسول اور محبت آل رسول پیدا کیجئے، تو آپ کی زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، کبھی بھی اگر دشمن آپ کے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی میں کامیابی کی علامت ہے۔ اگر دشمن آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ زندگی کی کامیابی کے لیے دشمنوں کا ہونا ضروری ہے، زندگی کی نشو و نما کے لیے دشمنوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ایسے دشمن جو آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے پاس بہت سے خطوط ایسے آئے تھے جن میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، 100 کے قریب خطوط تھے جن میں گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ تو جتنے بھی شاگرد حضرات تھے انہوں نے کہا کہ حضور ان سب پہ ہم لوگ FIR کریں گے، سب کو جو ہے جیل پہنچائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہزاروں خطوط پڑے ہوئے ہیں جن میں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے جنہوں نے تعریفیں لکھی ہیں انہیں انعام دے آئیے، تب بعد میں جا کر کے ان پہ FIR کیجئے گا، ان کا جواب دیجئے گا۔ تو کبھی بھی دشمنوں کے آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہر مخالفت کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ مخالفت جس قدر زیادہ ہوتی جائے کام کی رفتار اتنی ہی تیز کر دو، کام کی رفتار اتنی ہی تیز کر دو، مخالفت جس قدر زیادہ ہوتی جائے۔ یہ بزرگوں کا ادب ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام کرو اور زمین کے نیچے آرام کرو۔ زمین کے اوپر اب جامعہ قادریہ ابرار العلوم قائم ہو رہا ہے، دشمنوں کے سینے میں درد پیدا ہو رہا ہے، پیٹ میں ہیضہ کی بیماری پھیل رہی ہے، ذہن و دماغ میں خباثت کا کینسر پیدا ہو رہا ہے، تو وہ جل کے مر جائے، لیکن الحمدللہ تو کبھی بھی ذکر خدا اور ذکر رسول بند نہیں ہوگا۔ اور ذکر خدا اور ذکر رسول کا مرکز و محور کیا ہے؟ ادارہ اسلامی۔ ادارہ اسلامی ہمیں تعمیر کرنا ہے، اپنا خون پسینہ اس میں بہانا ہے۔ دشمن جل کے مر جائیں، ختم ہو جائیں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم تو رضا والے ہیں۔ اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ تو یاد رکھیے گا، علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کو قائد اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، رئیس القلم بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں سنیت کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ و استحکام کے لیے اپنی زندگی کو وقف فرما دیا۔ اس ذات کا نام علامہ ارشد القادری ہے۔ علامہ ارشد القادری نے زلزلہ جیسی ایسی عظیم کتاب لکھی کہ پورے خرمن باطل میں زلزلہ پیدا فرما دیا، اور زیر و زبر نام کی جو کتاب لکھی تو وہ زلزلہ پر زلزلہ، زلزلہ در زلزلہ، یعنی اتنے زلزلے خرمن باطل میں آئے کہ آج تک وہابیات اپنا اس کا جواب نہیں دے سکے۔ ان کی جو ہے زبانیں خاموش